اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کے 3 موضوع ہوں گے، ان پہ بات کروں گا۔ پہلا موضوع ہے جناب الیکشن 2024 اور عوام کے لیے خصوصی ہدایت، کس طرح وہ اپنے منتخب کریں نمائندے، کس بنیاد پہ منتخب کریں اور ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، یا کس پارٹی کو سلیکٹ کریں، جس پارٹی کو اس کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کی جائیں۔ یہ پہلا موضوع ہوگا۔ اور دوسرا موضوع ہوگا فرا گوگی غیر ملکی پاسپورٹ پہ سفر کر رہی ہے اور دھڑا دھڑ آسٹریلیا کے ساتھ ایک ملک ہے، اس کا بڑا عجیب سا ملک ہے، اس کا پاکستان کے پاسپورٹ میں بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ وہاں جا کے وہ آسٹریلیا میں دھڑا دھڑ جزیرے خرید رہی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پنکی پیرنی جو ہے نا وہ پھنسنے والی ہے، اریسٹ ہونے والی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور شیخ رشید اب مگر مچھ کے آنسو رو رہا ہے، پہلے اس کی غلیظ زبان سے کوئی شخص بھی محفوظ نہیں تھا، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور الحمدللہ پاکستان میں سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھنے سے کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سفر آج تک جاری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں کیوں فلاپ ہوا ہوں، کیونکہ وہاں مجھے چینل والے بلاتے تھے، وہ مجھے پرچہ پکڑا دیتے تھے لکھا لکھایا کہ حاجی صاحب یہ یاد کر لیں، یہی کچھ آپ نے بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کرنا ہے۔ میں جب اس کو پڑھتا تو اس میں سب کے سب 99% جھوٹ ہوتے تھے، پھر میں معذرت کر کے واپس آ جاتا تھا، نہیں کرتا تھا پروگرام۔ لیکن اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوتی رہی ہے۔ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ الحمدللہ سارے بچے پڑھ لکھ کے اچھی اچھی پوسٹوں پہ لگ گئے ہیں۔ ابھی یہ جو میرا بچہ چھٹی آیا ہوا ہے نا دبئی سے، یہ الحمدللہ گورنمنٹ آف دبئی میں ویزا سیکشن کا انچارج ہے، یہ پہلا پاکستانی ہے جس کو وہاں پہ ویزا سیکشن کا انچارج بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح ایک بیٹا آرمی میں ہے اور تیسرے بیٹے کی بھی دبئی میں، جو سب سے چھوٹا اس کی بھی دبئی میں کمپنی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، اللہ نے حق لال کھلایا بچوں کو، بچے وفادار ہیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ اس کو نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور ان سے صرف ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے حمزہ شہباز ہو، چاہے مریم نواز ہو، چاہے بلاول ہو، چاہے آصف زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے پنکی پیرنی ہو، چاہے فرا گوگی ہو، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ جو ملک کے لیے کام کرے گا اس کے میں فیور میں بولوں گا، اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور جو ملک کے خلاف کام کرے گا، میرے ملک کو، میرے پاک وطن کو نقصان پہنچائے گا، اس کے خلاف میں بولوں گا، چاہے مجھے جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ کیونکہ میں تو 75 سال کا ایک بزرگ آدمی ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں،
مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ واحد چینل ہے، یوتھیو کو بھی میں کہتا ہوں اللہ کے بندو یہ میرا چینل دیکھا کرو، اس میں عمران کے بارے میں آپ لوگوں کو حقیقت اگر حقیقی معلومات چاہیے تو میرے چینل کو دیکھا کریں، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں جو سچ ہوتا ہے نا اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق کر کے اچھی طرح ذرائع سے جب خبر ملتی ہے تو اس کے بعد میں اس کی باقاعدہ تصدیق کرتا ہوں، تصدیق کرنے کے بعد میں ولاگ کرتا ہوں جا کے، تو اس لیے میری خبر 200% کنفرم ہوتی ہے۔ تو میرے چینل کو دیکھا کریں اور میرے چینل سے معلومات لیا کریں، یہ واحد چینل ہے جو آپ کو اتنی خبر ہوگی تو اتنی ہی بتائے گا، اس کو اتنا نہیں کرے گا، اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو۔ حتیٰ کہ میں تو ویڈیو ایڈٹ بھی نہیں کرتا ہوں، جیسے بنتی ہے ایسے ہی ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں، چڑھا دیتا ہوں نیٹ پہ، کیونکہ یہ وہ کٹنگ کٹنگ کرتے ہیں نا جنہوں نے مسالے وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا جنہوں نے بیچ میں جھوٹ شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آج کل یوٹیوبر ہیں نا، یہ پی ٹی آئی کے یوتھ کے یوٹیوبر، یقین جانیے میں الفن کہتا ہوں کہ اس میں 99% وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، 1% اگر کوئی سچ بول رہا ہو تو میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ 100% آج کل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یوتھیوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ان سے ویوز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ڈالر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اوریا جان مقبول جھوٹ بول بول کے یہاں تک پہنچا ہے، یہ عادل راجہ جھوٹ بول بول کے یہاں تک پہنچا ہے، ان کو یوتھیوں کو بیوقوف بنا بنا کے۔ اسی طرح عمران نذیر ہے، وہ تو صحافی ہے ہی نہیں، صحافت کے نام پہ دبا ہے، اب وہ پی ٹی آئی چھوڑ گیا لیکن اب بھی میں اس کو صحافی نہیں مانتا ہوں۔ اسی طرح یہ جو مبشر لقمان ہے، یہ کہاں اس کی انکم کا مجھے نہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ کوئی بزنس مین بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا ہوائی جہاز اس نے رکھا ہوا ہے، اس سے آپ اس کی انکم کا اندازہ لگا لیں۔ اور اسی طرح یہ میرے سے بہت جونیئر ہیں، سلیم صافی ہو گیا، احمد میر ہو گیا، یہ میرے سے بہت جونیئر ہے، لیکن یہ جس طریقے سے بھی اوپر آئے ہیں نا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں کسی کی کردار کشی نہیں کرتا ہوں، یا یہ لوگ جانتے ہیں کس طرح یہ اوپر آئے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا، جہاں تک میرا ہے نا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سچ بتاؤں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور کمنٹس میں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کون سے ملک سے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر مجھے ویوز آ رہے ہیں انڈیا سے یا پاکستان سے، پاکستان سے بھی زیادہ لوگ مجھے انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ میری بدقسمتی سمجھ لیں، یا یہ پاکستانیوں کو سچ سننا گوارا نہیں ہے کہ پاکستان میں مجھے کم دیکھا اور سنا جا رہا ہے، انڈیا میں زیادہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ انڈیا میں کون مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں؟ وہاں کے مسلمان، کشمیری سنتے ہیں، وہاں کے مسلمان سنتے ہیں، اور اسی طرح سکھ برادری بھی مجھے بہت سنتی ہے، ہندو برادری بھی بہت سنتی ہے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا ایک چیز، کہ ایک ہندو ہے، کہتے ہیں نا جی ہندو کبھی نہیں بنتا ہے، لیکن وہ ہندو ہے، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے احتجاج کیا ہے کہ بھائی پاکستانیوں کو ویزے کیوں نہیں دیے گئے میچ دیکھنے کے لیے اپنی گورنمنٹ کے خلاف۔ تو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، انڈیا کی بھی عوام نہیں چاہتی ہے کہ ہم جنگ لڑیں، وہاں پہ بھی غربت ہے، یہاں پہ بھی غربت ہے، جو ہم اسلحہ خریدنے میں پیسہ لگا رہے ہیں نا یہی عوام پہ لگائیں نا تو عوام کا بھلا ہو سکتا ہے، غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو باقی جو ہے نا چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، میری ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر
10 منٹ تو تعارف میں لگ جاتے ہیں، 15 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، 10 منٹ دعا میں لگ جاتے ہیں، اس طرح ملا ملو کے 35-40 منٹ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، 24 گھنٹوں میں اگر 35-40 منٹ آپ نکال لیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا، کسی بزرگ کی باتیں سننے سے نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں ہمیں بتایا ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان سے اچھی معلومات ملیں گی، بزرگوں کی باتوں کو غور سے سنا کرو، توجہ سے سنا کرو۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جی، یہ الیکشن 2024 جو آ رہے ہیں نا، اس میں کسی بھی پارٹی، ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پارٹی کو سلیکٹ کرے۔ ہر بندہ پہلے ایک طریقہ کیا اختیار کرے کہ پی ٹی آئی کو جو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ پی ٹی آئی نے کے پی کے میں 10 سال حکومت کی ہے، وہاں پہ گوگل سرچ کر لیں، وہاں پہ انہوں نے 8 ارب سے پہ صوبہ قرض دار، 75 سالوں میں 8 ارب کا قرض دار، 66 سالوں میں 8 ارب کا قرض دار تھا۔ انہوں نے 10 سالوں میں 8 ارب سے بڑھا کے 996 ارب کر دیا ہے، اور کام ایک اینٹ تک نہیں لگائی ہے، سوائے اس کے وہ جو بس سروس بنائی ہے، وہ جو یہ میٹرو بنائی ہے، وہ بھی جو ہے نا بس 3 میٹرو سے کے برابر اس ایک میٹرو پہ خرچہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، یہ اندازہ کریں کہ اس کے بعد پھر وہاں پہ وفاق میں انہوں نے 10 سال حکومت کی ہے، کے پی کے میں 10 سال حکومت کی، اس صوبے کا بیڑا گرک کر دیا کہ 3 ماہ سے وہ صوبہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ ابھی ایک مرتبہ شہباز شریف نے ان کو خصوصی فنڈز جاری کیے ہیں، ابھی ایک مرتبہ پھر موجودہ نگران یہ جو سیٹ اپ آیا ہوا، انہوں نے فنڈز جاری کیے ہیں، تب جا کے دیوالیہ ہونے سے بچا ہے صوبہ۔ ابھی بھی وہ اس کے 3 ماہ سے سیلریاں نہیں ملی ہیں سرکاری ملازمین کو، 2 ماہ 3 ماہ بعد سیلریاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں اس صوبے کا حال۔ سندھ میں کہتے ہیں نا زرداری ڈاکو ہے، یا زرداری لوٹ کے کھا گیا سندھ کو۔ سندھ میں 35 سال سے زرداری کی حکومت ہے، سندھ ابھی تک دیوالیہ نہیں ہوا، کے پی کے دیوالیہ کر دیا 10 سالوں میں پی ٹی آئی نے۔ اور اس کے بعد 5 سال پنجاب میں حکومت کی ہے۔ پنجاب کو کبھی بھی اس طرح تباہ نہیں کیا گیا تھا جس طریقے سے پنجاب ایک خوشحال صوبہ تھا، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی نے اور پرویز الہی، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی نے جس طرح لوٹا ہے، مونس الہی نے لوٹا ہے، ان کے اب اکاؤنٹ بھی فریز کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ تو بقایا جو ہے نا، اب دیکھیں کہ جہاں تک ہے کہ فرق، ہاں، اس کے بعد ہر پارٹی، پیپلز پارٹی کا بھٹو زندہ ہے ابھی تک سندھ میں، اور سندھ میں پینے کے پانی تک نہیں ہے۔ کراچی کا حشر دیکھ لیں، تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں، کچھ کام نہیں 35 سالوں میں ہوئے۔ 35 سالوں میں تو میں کہتا ہوں کراچی جتنا ٹیکس پے کرتا ہے نا، اس کا تو نقشہ ہی تبدیل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اب تو صوبے کلیکٹ کر رہے ہیں ٹیکس کو، محصولات وغیرہ سب کچھ صوبے لے رہے ہیں۔ تو یہ کے پی کے اتنا خوشحال صوبہ تھا کہ وہاں پہ محصول وغیرہ کوئی نہیں لیا جاتا تھا، وہاں پہ محصول چنگی کوئی تھی ہی نہیں، یہ باقی 3 صوبوں میں تھی، اس میں کے پی کے میں نہیں تھی، جس کو تباہ کر کے رکھ دیا پی ٹی آئی نے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے 35 سالوں میں سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں کیا۔ اگر ان دونوں پارٹیوں کے کو کچھ کام کیا ہوتا نا، تو آج یہ دونوں پارٹیاں نواز شریف کی مخالفت کر کے، اس کے خلاف بیان بازی کر کے ووٹ، اس کو نشانہ بنا کے ووٹ عوام کی ہمدردیاں حاصل کر رہی ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا جس کو ثابت نہ کر سکو، سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ تو
जब तक कि वो बंदा खुद माफ ना करे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह आपने हकूक तो माफ कर देगा, बंदे के हकूक कभी नहीं माफ करेगा। और सिंध में पीने का पानी नहीं है, सिंध में हॉस्पिटल नहीं है, सिंध में वडेरा सिस्टम है, सिंध के देहात में आप चले जाएं ना, इतनी गुर्बत है कि जिसका बंदा सोच भी नहीं सकता है। और इसी तरह केपीके में भी देख लें, केपीके में अच्छा खुशहाल सूबा था, उसका क्या हासिल कर दिया। अब पीछे आगे नवाज शरीफ, उसका भी निकाल लें कि कितने अरसे में उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं, गूगल सब कुछ आपको बता देगा। कितना कर्जा लिया, कितना कर्जा वापस दिया गया, पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल इक़्तिदार में कितना कर्जा लिया, कितना वापस किया। चले आपने 5 साल इक़्तिदार में ये कराची को सुधार देते, कुछ काम नहीं किया। अब बिलावल साहब कह रहे हैं नहीं जी, ये तो इनको इलेक्शन में सिंध याद आता है। भाई इलेक्शन में सिंध नहीं याद आता है, सिंध में भुट्टो जिंदा था। अब जाके इस मरतबा इंशाल्लाह भुट्टो कब्र के अंदर दाखिल हो जाएगा। वो चलता फिरता भुट्टो जो सिंध के अंदर घूम फिर रहा था ना, वो इस मरतबा इंशाल्लाह अपनी कब्र के अंदर जाके सुकून से सो जाएगा। भुट्टो के साथ क्या किया, उसके बेटों को किसने मरवाया, ये भी अवाम को सब पता है। बेनजीर को किसने शहीद करवाया, ये भी अवाम को सब पता है। तो बाकी जहां तक है कि नवाज शरीफ का, तो नवाज शरीफ की मैं हमायत नहीं करता हूँ। ये आप लोग गूगल सर्च कर लें, आप लोगों को खुद ही उसके मंसूबे, उसके कारनामे, और उसका सबसे बड़ा कारनामा जो है ना, वो ये है कि पूरी दुनिया में सिवाय 4 ममालिक के अलावा कोई, जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी के पास भी अपना जंगी जहाज बनाने की फैक्ट्री नहीं है। इंडिया के पास नहीं है, किसी मुल्क के पास भी नहीं है सिवाय अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना। ये 4 ममालिक बना रहे थे। 5वां मुल्क पाकिस्तान दाखिल हुआ है। और JF थंडर की फैक्ट्री पूरी की पूरी खरीद के कौन लाया, नवाज शरीफ। कोई बंदा बता दे कि वो फैक्ट्री खजाने से पैसा निकाल के या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा उसमें लगा के हासिल की गई है। वो नवाज शरीफ ने, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अपनी जेब से लगा के वो पैसा फैक्ट्री पूरी खरीद के कामरा में आके लगा के, इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि उसका फ्रंट जो है ना वो 12 किलोमीटर है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। तो ये फैक्ट्री लगा के अभी दुबई में जो नुमाइश आजकल चल रही है ना, इसमें नंबर 1 पे आया है JF थंडर तैयारा। और अच्छे खासे अरब ममालिक से ऑर्डर मिले हैं उसके। इंशाल्लाह ये आगे हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इसके बाद हम असले के मोहताज थे। अभी हम, नवाज शरीफ ने 5 सालों में क्या किया, ये फैक्ट्री नहीं लगाई JF थंडर की, बैरी जहाज बनाने की फैक्ट्री भी नवाज शरीफ चाइना से लेके आया है, जो कराची में लगी है। बैरी जहाज बना रही है, ताकि वो बड़ा बैरी बेड़ा भी बनाने की सलाहियत रखती है। अभी तक तो वो जहाज बना रही है, बैरी बेड़ा भी बनाने की सलाहियत रखती है। इसी तरह फ्रांस से हम अफदूजे लेते थे, अक़वाम मुत्तहिदा बीच में पंगा कर देता था, जी नहीं जी इस पे ये नहीं लेनी है। तो वो पाबंदियों की वजह से ना पाकिस्तान हमेशा महरूम रह जाता था। तो नवाज शरीफ ने क्या किया, उसके फ्रांस के साथ भी मायदा किया, उससे कैश रकम, हाँ ये गवर्नमेंट के पैसों से आई है। ये जो कराची में बहरी जहाज़ों की फैक्ट्री लगी है, गवर्नमेंट के पैसों से लगी है। और ये जो अफजूज़ें बनाने का कारखाना लगा है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसों से लगा है। ये टैक्स के पैसों का था। ये जो कर्जा लिया गया था IMF से, ये वो पैसा था जिनसे फैक्ट्रियां, कारखाने अपनी फौज के लिए लगाए गए हैं। आज अगर हमारी जंग हो जाती है ना, तो सबसे पहले असला की सप्लाई बंद हो जाती है। हम इतने खुद कफील हैं कि हम अपने हवाई जहाज बना सकते हैं, अपनी बहरी अफदूजे बना सकते हैं, बहरी जहाज बना सकते हैं, हमें अपने टैंक बना सकते हैं, अपने हवाई जहाज से लेके, टैंक से लेके तोपें तक बना सकते हैं, अपनी गाड़ियां बना सकते हैं। ये नवाज शरीफ ने 5 सालों में खुद कफील कर दिया मुल्क को। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो है ना, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जितने भी लोग आए हैं ना, वो उन्होंने आते ही, ये आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, जितने भी आए हैं ना आर्मी चीफ, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, ये मौजूदा को छोड़ के इससे पहले तक, बाजवा तक,
एक दिन हलफ लिया, अगले दिन सीधा अमेरिका का दौरा किया। वहां जाके लिख के दे के आते थे, जी हम कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। जो अमेरिका कहता था जी फैक्ट्री कोई नहीं लगानी है, ठीक है जी नहीं लगाएंगे। अपने वजीर आजम को कशकोल थमा के पूरी दुनिया में भेजो और भीख मंगवाओ उससे, ठीक है जी भीख मंगवाएंगे। और इस तरीके से करके ना ये पूरी दुनिया से भीख मंगवाते थे, फैक्ट्री कारखाना कोई नहीं। ये पहला आया जिसने कहा भाई, ये सैयद आसम मनीर साहब, अल्लाह इसको लंबी ईमान वाली जिंदगी दे, इसने कहा कि भाई अच्छा ये सब अमेरिका भी नहीं गया, हलफ उठाया, सीधा जाके खाना काबा में अल्लाह के हजूर सजदा रेज हुआ है। उसके बाद मस्जिद नबी में जाके हजूर पाक के कदमों में बैठ के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआएं मांगी है। उसके बाद सीधा गया चाइना, वहाँ चाइना और रूस के साथ मायदा करके आया है कि भाई हम आप सी पैक पे दोबारा काम शुरू करें, अब हम आप लोगों का काम रुकने नहीं देंगे। तब जाके चाइना ने दोबारा सी पैक पे काम शुरू किया। लेकिन अभी भी रेल की जो पटड़ी बिछाई जा रही थी, मैंने तहकीकात की हैं, उस पर अभी भी काम नहीं शुरू हुआ है। उन्होंने कहा जी जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि अगर नवाज शरीफ आता है जिसने ये मायदा किया था तो फिर हम शुरू करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी अब क्रेडिट ले रही है जी कि ये सी पैक हमारा लाया हुआ है। झूठ की भी हद होती है, ये कौन सा जमाने में रह रहे हैं? ये तो गूगल का दौर है, ये अब झूठ और फ्रॉड का दौर नहीं रहा है, ये गूगल का दौर है। अगर उन्होंने लाया था चले मान लिया, उन्होंने बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन वो बीच में फिर उन्होंने कहा जी हमारा कितना हिस्सा होगा, चाइना पीछे हट गया। साफ बताए ना अवाम को कि हमारे जरदारी साहब ने अपना हिस्सा मांगा था कि 10%, वो ऐसे ही तो नहीं 10% मशहूर हुए थे, 10% मैं लूंगा। उन्होंने कहा जी हम तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे थे, हम आपको क्यों दें, वो पीछे हट गए थे। फिर ये नवाज शरीफ के दौर में दोबारा मायदा हुआ है, और नवाज शरीफ के दौर में ही मायदा हुआ है। नवाज शरीफ ने किया, जरदारी ने कोई मायदा नहीं किया था, वो मायदा कैंसल, बातचीत जरूर हुई थी लेकिन मायदा नहीं हो सका था। क्यों नहीं हो सका था? कि इन्होंने कमीशन मांगा था अपना। साफ बताएं ना अब हमको, झूठ बोल के इक़्तिदार में मत आए। 5 साल आप लोगों ने भी लगाए हुए हैं, 35 साल सिंध में लगाए हुए हैं। कोई काम है, कोई कारनामा है तो उस पे वोट मांगे ना। किसी की गिबत करके, किसी पे झूठे इल्जाम लगा के वोट मांगने का फायदा? मैं हर उस जमात की मुखालफत करूंगा। हाँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अगर इमरान के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, जरदारी के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, बिलावल के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, तो मैं उनकी भी मुखालफत करूंगा, क्योंकि मेरा कोई चाचे का पुत्र नहीं है। जो हक सच होगा वही आवाम को बताऊंगा। तो इस बुनियाद पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, वोट देना है। वोट देना जरूर है, सोच समझ के देना है। उस पार्टी को हरगिज नहीं देना है जो कि हमारे मुल्क पे, हमारे इदारों पे, पाकिस्तान पे हमलावर हुई है। किसके कहने पे? अमेरिका के, इसराइल के कहने पे। इसराइल का वज़ीर आज़म आज भी अक़वाम मुत्तहिदा में उसके मुस्तकिल मंदूब ने, वो लेडीज जो थी मुस्तकिल नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा में, उसने क्यों अब वहाँ पे खड़े होकर इमरान की हिमायत में तकरीर की थी? हालांकि हमारा तो उनके साथ कोई मायदा भी नहीं है। और इमरान के दौर में ये इसके वक्त गया था इसराइल। क्यों गया था? इसका दामाद जो है ना, इसके ससुराल है इसराइल वाले यहूदी। इसने यहूदियों में शादी की थी, पहली शादी जमाइमा के साथ। जमाइमा कल भी यहूदन थी, जमाइमा आज भी यहूदन है, जमाइमा आइंदा भी यहूदन ही रहेगी। कोई इसने फ्रॉड, सबसे पहला फ्रॉड इसने ये किया था, झूठ बोला था कि वो उस मुसलमान हो गई है। यूथियों को मैं चैलेंज करता हूं, कोई वीडियो दिखा दें, उस मुफ्ती का नाम बता दें जिसके हाथ पे उसने इस्लाम कबूल किया हो, कोई वीडियो बता दें जिसमें उसने नमाज पढ़ी हो, कोई वीडियो बता दें जिसका उसमें निकाह जमाइमा के साथ सुन्नत तरीके से हुआ हो। इसके बेटे दोनों यहूदी बन गए हैं, मुकम्मल कंप्लीट तौर पे यहूदियों की इबादत करते हैं, यहूदियों की इबादत गाह में जाते हैं। बेटी क्रिश्चियन बन गई है। जो अपने बच्चों को तो मुसलमान बना नहीं सका, वो यूथियों का, आलम इस्लाम का लीडर है जी। तो अब आप आ जाएं जनाब परवेज अलाई की तरफ। तो परवेज अलाई के अब पक्के प्रूफ आ गए हैं। उसको तो जितना मर्जी जज ये करप्शन कर लें, जितना मर्जी ये करप्ट जज उसको जमानतें दे लें, आखिर उसका अंजाम जेल ही है। जेल में ही उसकी लाश ही बाहर आएगी।
کیونکہ اس نے اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیس ہیں اس پہ کہ اچھا یہ جج بھی عجیب جج ہیں کہ یا تو پھر سارے چور ڈاکو نکالو نا، جیل کے دروازے کھول دو، یا پھر قانون ایک رکھو، بس دو قانون نہیں چلیں گے۔ میں تو 75 سال کا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، کیا ہوگا؟ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں، بس بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں باہر تو ہو نہیں سکتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ہمیشہ عوام کو سچ بتاؤں گا۔ تو پرویز علائی کے اور مونس علائی کے تمام بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا انجام وہ ہوگا کہ دنیا نشان عبرت اس کو بنایا جائے گا کہ اس نے سب سے زیادہ، عمران سے بھی زیادہ کرپشن اگر کسی نے کیا تو یہ پرویز علائی اور مونس علائی نے کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے فرح گوگی، پہلے نمبر پہ ہے فرح گوگی، دوسرے نمبر پہ ہے پرویز علائی۔ فرح گوگی کون ہے؟ یہ پنکی پیرنی کی سہیلی تھی، غریب سے، دیہات سے تعلق تھا اس کا، غریب سے کچے مکان میں رہتی تھی۔ آج وہ آسٹریلیا میں جزیرے خرید رہی ہے، اور آسٹریلیا کا ایک ملک کی نیشنلٹی اس کو دے کے، عمران خان کے دور میں یہودیوں نے نیشنلٹی دلوائی، امریکن یہودیوں نے اور اسرائیلیوں نے نہ صرف نیشنلٹی دلوائی بلکہ اس کو پاسپورٹ بھی دلوایا، اور یہاں سے وہ پیسہ لے کے باہر بھاگی ہے، یہاں سے وہاں جا کے جزیرے خرید رہی ہے آسٹریلیا میں۔ آسٹریلیا کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہاں کی اس نے نیشنلٹی لی ہے، اور وہیں پہ وہ جزیرے خرید رہی ہے، فیکٹریاں بنا رہی ہے، کارخانے لگا رہی ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اپنے نام پہ بھی کر رہی ہے اور یہ پنکی پیرنی کے نام پہ بھی کر رہی ہے، دونوں کی، اور عمران نیازی کے نام پہ بھی کر رہی ہے۔ یہ تینوں نے مل کے ملک کو لوٹا ہے۔ نمبر 1 پہ تھی فرح گوگی، نمبر 2 پہ تھی پنکی پیرنی، نمبر 3 پہ عمران خان، اور نمبر 3 پہ پرویز علائی، نمبر 4 پہ عمران خان تھا۔ وہ پوڈری سا بندہ، چرسی سا بندہ تھا، نشئی بندہ تھا، اس کو بس انہوں نے جدھر لگایا وہ لگتا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ اس نے اپنی زنانی، جس پہ مرد کو اللہ نے حکمران بنایا، اللہ نے کہا کہ بھائی اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرو، وہ اپنی بیوی کو وہ اپنا مرشد بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اور یوتھ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ ان کی تو عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں سدھر سکتے ہیں۔ ایک میرے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، میجر ہیں وہ، ریٹائرڈ، ان کو میں نے اتنی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ جو یوتھ کیا بن جاتا ہے نا، اس کو زندگی میں کہتا ہوں کسی کا باپ بھی دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ آپ محلے میں، گلی میں، جہاں کہیں پہ بھی نظر مارے نا، جو سب سے زیادہ کرپٹ آدمی ہوگا، سب سے زیادہ بدتمیز آدمی ہوگا نا، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ اس طرح ان کے ذہن خراب کیے گئے ہیں کہ ان کا باپ بھی اگر کہے نا کہ یار عمران خان تو بہت کرپشن کرتا رہا ہے، یہ باپ کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، باپ کو بھی گریبان سے پکڑ لیں گے۔ یہ اس طرح کی نسل پیدا کی ہے عمران نیازی نے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب شیخ رشید صاحب سے۔ شیخ رشید صاحب اب رو رہے ہیں، آج کل رو رہے ہیں، کبھی پولیس والوں کے گلے لگ کے رو رہے ہیں، کبھی کوئی ڈرامے اپنی کرپشن سے توجہ اٹھانے کے لیے۔ کسر اس بندے نے بھی کوئی نہیں چھوڑی تھی، ابھی آرمی ہاؤس کی منتیں کر رہا ہے، ابھی گیٹ نمبر 4 کی منتیں کر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے پھر سے ملازم رکھ لو، لیکن ابھی یہ جو ہے نا، یہ کرپٹ لوگوں کو رکھنے والا بندہ نہیں ہے۔ یہ علی اللہ کا شعر تھا، یہ علی کا شعر ہے، یہ انشاءاللہ ان لوگوں کو گریبان سے پکڑ کے نا، یہ لوگ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید کی غلیظ زبان سے آپ بتائیں نا کون سا بندہ محفوظ رہا تھا؟ ہر بندے کو اس بندے نے، اس نے، اور ایک فواد چودھری نے، اور ایک وہ جو ملک سے بھاگ گیا ہے یہ شہباز گل، ان 3 غلیظ بندوں نے، ان کی زبان ہی ایسی غلیظ تھی نا کہ ان کی زبان سے گٹر ابل رہے ہوتے تھے۔ گٹر بھی بہت کم لفظ ہے، اس سے بھی زیادہ غلیظ اگل رہے ہوتے تھے ان کی زبان، جب بھی بولتی تھی نا
یہ ایسا گٹر کی طرح بدبودار الفاظ نکلتے تھے ان کی منہ سے، یہ ایسے بدوائے ہوئے تینوں شخص تھے، اور تینوں اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے۔ تو اب رونے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اب چاہے روئے، چاہے تڑپیں، چاہے جو بھی کریں، یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ میری عوام سے ایک ہی اپیل ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اچھی طرح سرچ کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد اگر ملک کو کنٹرول کرنا ہے، ملک کو سیدھے راستے پہ چلانا ہے، ترقی کرنی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف اور صرف نواز شریف ہی چاہیے ہوگا، نواز شریف کو ہی ووٹ دیں۔ کیوں؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ میں 1970 میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ اچھا میں ڈرائیور ہوں، 40-45 سال ہو گئے ہیں مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، لیکن میں چھوٹی گاڑی کا ڈرائیور ہوں۔ اگر مجھے انو بس دے دی جائے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں چلا سکوں گا۔ کیوں نہیں چلا سکوں گا؟ میرے پاس تجربہ نہیں ہے اس کو چلانے کا، میں تو اس کو کہیں ٹھوک دوں گا یا اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ جگہ جگہ پہ گاڑیوں سے ٹکرائے گی، وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج ہوگی، بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ یہی ملک کے ساتھ ہوا ہے، نا تجربہ کار لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، اور عوام کی غلطی ہے۔ یہ پاکستان کا اگر پوری دنیا میں اگر سروے کیا جائے نا کہ جہالت میں نمبر 1 قوم ہے کون سی ہے، تو وہ پاکستان ہوگا۔ یہ جہالت میں نمبر 1 ہے۔ ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ بھائی بغیر تجربے کے ہم ایک بندے کو ووٹ دے رہے ہیں، اس نے آ کے الیکشن میں، اس نے آ کے ملک کی بات کو تباہی کرنا ہے۔ وہی بس والی مثال، یہ تو بہت بڑا ملک ہے، 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کا آٹا چینی گھی پوری کرنا بڑے مشکل ہوتا ہے۔ ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ اس پہ نظر تو ہر بندے کو آتا ہے کہ بھائی او ہو بڑا فائدہ ہے جی، جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ تو عیاشی کر رہا ہوتا ہے، جو وزیر اعظم بنتا ہے نا، یہ اسی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ملک کس طرح چلایا جا رہا ہے اور کس طرح چلتا ہے، جبکہ وسائل بھی نہ ہوں۔ لیکن سی پیک کو جو کمپلیٹ کرنے والا بندہ ہے نا، وہ نواز شریف ہی ہے جو کمپلیٹ کروائے گا۔ بقایا جو ہے نا، ان سب نے امریکہ کے آگے جا کے جھک جانا ہے، چاہے وہ عمران نیازی ہے، چاہے وہ بلاول ہے، چاہے زرداری ہے، جو بھی ہے نا، یہ بعد میں امریکہ کے کہنے پہ چلیں گے، چائنا کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ چائنا کے ساتھ پہلے کیوں نہیں زرداری اپنے دور میں چلا، کیوں نہیں اپنے دور میں معاہدے کیے؟ اس وقت کمیشن کے چکروں میں لگ کے نا تو معاہدہ ہی کینسل ہو گیا تھا۔ یہ بعد میں جا کے دوبارہ نواز شریف نے اس کو بحال کروایا، اور جا کے ہاں بات چیت ضرور ہوئی تھی، معاہدہ ہونے لگا تھا، لیکن وہ 10% کمیشن بیچ میں آ گیا تھا، اس لیے معاہدہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جو حقیقت ہوتی ہے نا، وہ ایک اچھے اور کھرے صحافی کی نشانی ہی یہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف یا شہباز شریف نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو، انہوں نے کمیشن کھایا ہو، کمیشن مانگا ہو، یا ان پہ کرپشن کا کوئی کیس ہو، کرپشن کا کوئی پرچہ درج ہوا ہو، یا پرچہ درج ہوا ہے، کرپشن ثابت ہوئی ہے، ان کو سزا ہوئی ہو، وہ اس کی نقلیں لے کے آ جائیں، 10 لاکھ روپے نٹ کیش انعام دیا جائے گا۔ ہمت کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس ولاگ کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، جو کل شہید ہوئے ہیں ہمارے 2 جوان، ان کو شہید کرنے والوں کو
जहन्नम वासल कर दिया गया है। और या अल्लाह उनको जो बाकी भाग गए हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा, और जो बच्चे दो शहीद हुए हैं आर्मी के उनको अव्वल दर्जे में उनकी शहादत कबूल फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा, और सी पैक बनाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आसानी पैदा फरमा, और इस सी पैक में जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा, और गैब से मदद फरमा। और गवादर में सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, उसको बनाने में गैब से मदद फरमा। कंप्लीट हो चुका है, उसकी डेकोरेशन हो रही है, उसको जल्द से जल्द एक्टिव करने में गैब से मदद फरमा। और सी पैक के तहत जो रेल की पटड़ी बिछाई जा रही है उसमें बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से मदद फरमा, उन रुकावटों को दूर फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये जो रूस 40,000 कारखाना सी पैक के तहत पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है उसमें आसानी पैदा फरमा, और उसकी गैब से मदद फरमा। और चाइना 24,000 कारखाना पाकिस्तान ला रहा है, उसमें भी चाइना की मदद फरमा और गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और जो मुल्क जो जो आलमी ताकतें पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो उन आलमी ताकतों को तबाह व बर्बाद फरमा, क्योंकि सबसे बड़ी आलमी ताकत तू है, सबसे बड़ी ताकत तू ही है, तेरे से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला हमारे आर्मी चीफ आफत सैयद आसम मुनीर साहब को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व मान में रख, उनकी हिफाजत फरमा, उनके वफादार साथियों की हिफाजत फरमा। और जो अफवाज पाकिस्तान में छुपे हुए दुश्मनों के एजेंट हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको बेनकाब कर दे, और उनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखरत में भी निशान इबरत बना दे। इन गद्दारों को तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह जो करप्ट जज हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला इनको भी दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखरत में भी। और या अल्लाह अगर ये हदायत के काबिल हैं तो ये करप्ट जज और वकील अगर हदायत के काबिल हैं तो इनको हदायत नसीब फरमा, वरना इनको तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला हमारे ISI चीफ नदीम अंजुम साहब को सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा। और ISI में जितने भी जवान हैं अफसरान हैं उन सब को उनकी फैमिलियों को भी लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उन सब को भी अपनी हिफ्ज़ व मान में रख। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला FIA के इंचार्ज को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। FIA में जितने भी अफसरान हैं जवान हैं उनकी फैमिलियाँ हैं, या अल्लाह उन सब को भी लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उन सब को अपनी हिफ्ज़ व मान में रख। और इसी तरह एंटी करप्शन के जो इंचार्ज हैं उनको और उनकी फैमिली को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और एंटी करप्शन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं अफसरान हैं जवान हैं उन सबको भी और उनकी फैमिलियों को भी अपनी हिफ्ज़ व मान में रख। और या अल्लाह चेयरमैन नैब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा। चीफ इलेक्शन कमीशन को लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व मान में रख। और या अल्लाह नैब में जितने भी यूथ के भर्ती हुए हैं उनको मुल्क का वफादार बनाने में उनकी गैब से मदद फरमा, वरना उनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखरत में भी निशान इबरत बना दे। और या अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं घरों में हैं अस्पतालों में हैं, या अल्लाह उन सबको शिफाए कामला आजिला अता फरमा, उन और उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और या अल्लाह जितने भी बच्चियां चाहे पाकिस्तान में हैं चाहे इंडिया में हैं चाहे जहाँ कहीं भी हैं जिस मज़हब से भी उनका ताल्लुक है तो आदम की औलाद ही,
یا اللہ جتنی بھی جوان بچیاں ہیں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کی شادی ہونے میں کوئی رکاوٹیں ہیں یا اچھے لوگوں میں نیک لوگوں میں رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان بچیوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ان کے زندگی میں ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما اور ان کی زندگی میں خوشیاں لا، ان کے شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، ان کے گھر آباد کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان بے اولاد جوڑوں کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن گھروں سے میٹر اتر چکے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی لوگ مرد عورت بچے بچیاں تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے بھی ہم سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہم سب کے عزیز و کارم میں سے جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے قرآن پڑھنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرما، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔